السلام علیکم. دی سویلین کے پلیٹ فارم سے ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اس پر جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے، تازہ ترین ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ریحام خان، جی ہاں، ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان کی سابق یا سابقہ اہلیہ، جرنلسٹ، فارمر اینکر پرسن، برطانیہ کے ایک ٹی وی کی ویدر گرل، اور اب ان کی زیادہ جو شہرت ہے وہ ان کی کتاب ریحام خان، جس کتاب کا نام ہے، اس حوالے سے ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ ریحام خان کو بھی خبروں میں رہنے کا فن اور گر آتا ہے. ظاہر ہے وہ جرنلسٹ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی احمقانہ سوچ، احمقانہ حرکات کی وجہ سے بھی وہ خبروں میں رہتی ہیں. اب ریحام خان آج کل پاکستان میں ہے. میں گزشتہ روز ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. بیسیکلی وہ پریس ٹاک تھی، میڈیا سے ان کا انٹریکشن تھا، اور وہ کراچی پریس کلب میں تھی، اور کراچی پریس کلب میں وہ صحافیوں کے مختلف سوالات کے جواب دے رہی تھیں. جب ان سے ان کی کتاب کے حوالے سے جو حالیہ جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے ان سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا، تو ریحام خان تو بڑی کانفیڈنٹ نظر آئیں، باوجود اس کے کہ ایک آدھ کیس وہ لندن کی عدالت میں ہار چکی ہیں. انہوں نے کوئی کسی سیاسی شخصیت پر الزام لگایا تھا. سیاسی شخصیت کیا، وزیر اعظم پاکستان کے دوست زلفی بخاری کے حوالے سے انہوں نے کسی پروگرام یا یوٹیوب کے کسی ویڈیو میں کچھ معیوب باتیں کی تھیں، جس پر زلفی بخاری نے کیس کیا. ریحام خان وہ کیس ہار گئیں، ان پر جرمانہ ہوا، ان کو معافی مانگنا پڑی. لیکن ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے وہی صفحہ 273، مراد سعید کا ذکر، محسن بیگ کی گرفتاری وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ مراد سعید نے تو لندن میں آپ کو نوٹس ایشو کیا ہے آپ کی کتاب کے حوالے سے، تو وہ ہنس دی. انہوں نے کہا کہ جی سو بسم اللہ، نوٹس دیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اعتماد کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا میری اعتماد کی کچھ تو وجہ ہوگی، جو میں نے لکھا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. پھر پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں اس بات کے جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس ثبوت ہے. بالآخر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس ایک بلیک بیری ٹیلی فون سیٹ موجود ہے، جس میں یہ ساری چیزیں جن کا انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں. یعنی وہ جو واقعات جو انہوں نے لکھے ہیں، کہ میں اب نام نہیں لیتا، ظاہر ہے ان کے سابق شوہر ہیں. عام طور پر ہم لوگوں کی، جرنلسٹ کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے. کسی کی ذاتیات کو جو ہے وہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. خاص طور پر جب میاں اور بیوی کے تعلقات آ جائیں تو اس پر ہرگز اپنا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. مگر کیا کریں، ریحام خان نے خود اپنے سابق شوہر کے حوالے سے ایک کتاب لکھی. وہ کتاب کا 90% جو کانٹینٹ ہے، جو مواد ہے، وہ ان کے سابق شوہر جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان کے حوالے سے ہے. اب ظاہر ہے عمران خان کے حوالے سے ہے تو ان کو جو ملنے آتے تھے لوگ، جو دوست احباب تھے، جن کے ساتھ وہ محفلیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، گھومتے تھے، اجلاس کرتے تھے، پارٹی کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے. اب اگر انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے، یعنی ایک سابق بیگم اہلیہ ہونے کے باوجود اگر انہوں نے کچھ حقائق، ممکن ہے سارے حقائق نہ ہوں،
لیکن اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، تو اب کتاب تو ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس پر تبصرہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا حق ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ بلیک بیری کی، تو ریحام خان نے کہا جی ان کے پاس ایک بلیک بیری فون موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال 6 سال پہلے، جس طرح آج کل دیگر سمارٹ فون ہیں، بلیک بیری ایک سمارٹ فون نہیں تھا، لیکن اس کے میسیجز، بلیک بیری میسنجر وغیرہ، وہ اس کو آپ ہیک نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یہ کسی سے کروا سکتے ہیں، کوئی ایجنسی ایسا نہیں کر سکتی، کم از کم پاکستان میں نہیں کر سکتی، یہ ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس بلیک بیری میں وہ کچھ ہے کہ اگر وہ میں منظر عام پر لے آئی تو آپ یقین کریں یہ ریحام خان کے بقول بہت سے لوگوں کو پاکستان میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، پاکستان تو کیا دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب وہاں پر اس محفل میں اس جگہ میں موجود ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ جناب جس بلیک بیری کا آپ ذکر کر رہی ہیں کیا وہ آپ کا ہے یا عمران خان کا تھا؟ اگر عمران خان کا تھا تو کیا عمران خان نے رضامندی سے وہ بلیک بیری آپ کو دیا یا آپ نے ان کا بلیک بیری چوری کیا؟ اگر چوری کیا ہے تو یہ ایک جرم ہے۔ اس حوالے سے تو عمران خان بتا سکتے ہیں کہ ان کا کوئی بلیک بیری چوری ہوا ہے، گم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یا ایک جگہ اپنی کتاب میں وہ ضرور لکھتی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے بلیک بیری سے بہت سا ڈیٹا جو ہے اور ان کی ای میلز جو ہیں وہ کسی محفوظ جگہ پر کاپی کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس بلیک بیری کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ بلیک بیری بھی ایک انتہائی محفوظ مقام پر ہے۔ انہوں نے کہا وہ میرے کسی عزیز، کسی رشتہ دار کے پاس نہیں ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن جہاں بھی موجود ہے انتہائی محفوظ ہے، اور اگر ضرورت پڑی وقت آنے پر لندن کی عدالت، پاکستان کی عدالت، جہاں بھی وہ بلیک بیری بطور ایویڈنس، بطور شہادت، بطور ثبوت مجھے پیش کرنا پڑا، میں پیش کروں گی۔ اب اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریحام خان عمران خان کے لیے یا ان کے رفقا کے لیے تو ایک چلتا پھرتا جسے کہتے ہیں کہ بام شیل ہے۔ وہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ جی یہ فلاں شخص جو ہے یہ خودکش بمبار ہے، وہ تو فدائی حملہ کر چکی ہیں کتاب کی صورت میں۔ اب اس کے دفاع کے لیے وہ کہتی ہیں میرے پاس بہت کچھ موجود ہے، اگر میری باتوں میں سچائی نہ ہوتی تو کتاب لکھے ہوئے بھی 3.5-4 سال گزر چکے ہیں۔ میری کتاب جولائی 2018 میں منظر عام پر آئی، اس کے 2-3 ایڈیشنز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر عمران خان سمجھتے کہ ان کی اس کتاب سے عزت میں کمی واقع ہوئی ہے، ان کی میں نے پگڑی اچھالی ہے، ان پر بیہودہ بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں، تو وہ لندن کی عدالت میں جا کر میرے خلاف مقدمہ کر سکتے تھے، یا جو باقی لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ مقدمہ کر سکتے تھے۔ اب ایک صفحے کو، اور وہ صفحہ میں نے اب آپ کو کیا بتاؤں 2-3 مرتبہ میں نے اس کو انگریزی میں، اردو میں نے اسے پڑھا ہے۔ اس صفحے میں ایسی کوئی معیوب بات نہیں جو انہوں نے مراد سعید کے حوالے سے کہی ہو، سوائے اس کے وہ اس صفحے میں ایک جگہ لکھتی ہیں کہ عمران خان کو خوبصورت مردوں سے دلی لگاؤ تھا۔ بقول ریحام خان، عمران خان پاکستان کے سابق مایہ ناز سپنر ثقلین مشتاق سے بہت متاثر تھے۔ انہیں ثقلین مشتاق کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ان کی مسکراہٹ بہت پسند تھی، ان کو مراد سعید سے پیار تھا۔ اس کے علاوہ وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہتی ہیں کہ وہ جو علی امین گنڈا پور ہے ان سے وہ کافی متاثر تھے، یہ دونوں جو ہیں وہ ان کو بہت اچھے لگتے تھے۔ اور اسی صفحے پر لکھا ہے کہ جب مراد سعید اور علی امین گنڈا پور اسلام آباد کے کسی کیفے یا ریسٹورنٹ میں اکٹھے جاتے تو لوگ وہاں پر کہکے لگاتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ ہاں ایک اور ذکر ہے کہ مراد سعید جب ہاسٹل میں رہتے تھے تو ہاسٹل کے جو وارڈن یا گارڈ یا جو لوگ ہوتے ہیں ملازمین، انہوں نے بھی بہت سے قصے ان کو سنائے ہیں۔
اب بات ہو رہی تھی بلیک بیری کی. اگر ریحام خان کے پاس وہ بلیک بیری ہے جس میں عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں سوائے ریحام خان کے ہم لوگ نہیں جانتے، اور اگر کسی بھی عدالت میں، پاکستان یا برطانیہ کی کسی عدالت میں ان کے خلاف کوئی کیس کیا جاتا ہے، مقدمہ کیا جاتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک سیلیبریٹی ہیں. وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کا ماضی الگ تھا، وہ ماضی میں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن اب وہ تائب ہو چکے ہیں، اب انہوں نے اللہ سے رجوع کر لیا ہے. اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ان پر یقین رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ بلیک بیری موجود ہے تو وہ بلیک بیری جس دن سامنے آیا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں جن لوگوں کو نقصان ہوگا اس میں سر فہرست ہمارے وزیر اعظم، شاید اس وقت تک وہ وزیر اعظم نہ رہیں، وہ عمران خان کو ہوگا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.